الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف موضوعات پر علماء کرام آپ سے بات کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو آج کے کرنٹ ایشوز میں سے ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ وہ یہ ہے، آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے فرانس کے گستاخانہ خاکوں پر گفتگو بھی چل رہی ہے، احتجاج بھی چل رہا ہے اور بائیکاٹ بھی چل رہا ہے۔ بعض حلقوں میں معاشی بائیکاٹ بھی چل رہا ہے۔ یہ معاشی بائیکاٹ کیا ہے اور دور نبوی میں اس کی حیثیت کیا رہی ہے؟ میں اس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی، یہ معاشی کشمکش، معاشی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، معاشی بائیکاٹ، معاشی ناکہ بندی، یہ بھی باہمی جنگ کا، جہاد کا ایک اہم ہتھیار رہا ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی نظر ڈالنا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ بھی ہوا ہے اور حضور نے بھی بائیکاٹ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کے چند مناظر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ لمبے واقعات کا خلاصہ ہی عرض کر سکوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور کے ساتھیوں کا اور خاندان کا معاشی بائیکاٹ رہا۔ وہ شیب ابی طالب کے لیے حضور کو جب محصور ہونا پڑا تو قریش کے تمام قبائل نے، خاندانوں نے، بنو ہاشم اور ان کے ساتھ بنو المطلب تھے، ان کے خلاف یہ فیصلہ کیا، معاہدہ کی آپس میں۔ معاہدے کی بڑی شک یہ تھی کہ ایک دوسرے کے رشتہ لیں گے نہیں، اور ایک دوسرے کے نہ سودا خریدیں گے، نہ سودا دیں گے، نہ آئیں گے نہ جائیں گے، غمی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ لکھ کر بیت اللہ پر لٹکا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے خاندان کو، حضور کے ساتھیوں کو جناب ابو طالب کی گھاٹی میں یہ محصور ہونا پڑا اور 3 سال تک یہ شیب ابی طالب کا محاصرہ جاری رہا۔ یہ معاشی بائیکاٹ بھی تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، یہ سوشل بائیکاٹ، جس کو ہمارے پنجابی میں حکا پانی بند کرنا کہتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ تھا لیکن ناکام رہا۔ اس دوران ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، خفیہ طریقے سے حضور تک پہنچے، کلمہ پڑھا، لیکن اپنے ایمان کو مخفی نہ رکھ سکے۔ بیت اللہ شریف میں، حرم میں آ کر کھلے ماحول میں انہوں نے آ کے کلمے کا اعلان کیا۔ اس وقت ہراس کی کیفیت تھی، ناکہ بندی کی پوزیشن تھی، بائیکاٹ کا ماحول تھا۔ ان کا اعلان کرنا، حرم میں کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کا اعلان کرنا، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ بم دھماکہ ثابت ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ مجھ پر پل پڑے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ مجھے انہوں نے زمین پہ، میں گر گیا اور مجھے اتنا مارا کہ مجھے موت نظر آنے لگی۔ اس حصار سے حضرت عباس نے، جو اس وقت کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن بطور چچا کے اور بطور خاندان کے حضور کے ساتھ تھے، حضرت عباس نے چھڑوایا ان کو، اور چھڑوایا کیا کہہ کے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عباس نے قریشیوں کو پیچھے کیا، ان کو درمیان سے نکالا ان کے نرغے سے، اور ہما خدا کے بندو، بنو غفار کے آدمی کو تم مار رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ بنو غفار کا قبیلہ تمہارے شام کے راستے میں ہے، تمہاری ساری تجارت اس ذریعے سے ہوتی ہے، یہ غفار والے، ان کا آدمی اگر مار دو گے تو تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ حضرت عباس کے اس کہنے پر قریشی پیچھے ہٹے اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری جان بچی، ورنہ وہ مجھے بہت سامنے نظر آ رہی تھی کہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تو یہ دھمکی کہ اس کے مرنے سے بنو غفار قبیلہ تمہارا دشمن ہو جائے گا اور تمہارا تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے
ادھر سے حضور کا محاصرہ ہوا ہے، ادھر سے حضرت عباس بنو غفار کے سے خطرہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دور نبوی کی معاشی کشمکش کا ایک حصہ تھا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ غزوہ بدر کے اسباب پہ غور فرمائیں۔ پہلا اور فیصلہ کن مارکہ اسلام اور کفر کا غزوہ بدر تھا، جس کو قرآن پاک نے لیقطع دابر الکافرین سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ پاک جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اللہ پاک نے بدر میں جڑ کاٹ دی ان کی۔ قرآن پاک نے جو اس کا منظر بیان کیا ہے، اور تاریخ اور حدیث میں جو اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ قریش کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا شام، تجارت کا قافلہ تھا، راستہ مدینہ منورہ ہی تھا، ارد گرد سے گزرنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات تو کشمکش پہلے سے جاری تھی، حالت جنگ میں کسی وقت کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو حضور نے فیصلہ کر لیا کہ تجارتی قافلے کو روکیں گے۔ اس کے لیے تیاری کی، مدینہ منورہ سے ساتھی لے کر نکلے۔ ادھر سے مکے میں پتہ چلا تو ابو جہل لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا ہے۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے، حضور بھی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے اور ابو جہل قافلے کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔ نہ یہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، نہ وہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے۔ قرآن پاک نے بڑی عجیب تعبیر فرمائی ہے، فرمایا یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تم سے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تو تمہاری دسترس میں دے گا، وہ یا ابو سفیان کا قافلہ تجارتی یا ابو جہل کا لشکر لڑائی کا مقابلے پر، ایک تو تمہارے کھاتے میں ڈالوں گا۔ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، تمہارا جی چاہ رہا تھا تجارتی قافلے کی طرف جانے کا، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تمہارا جی یہ چاہ رہا تھا کہ لڑنا نہ پڑے، ادھر کا تجارتی قافلے کی طرف جائیں، کچھ سامان رات آئے گا، کچھ یہ کریں گے۔ تو لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، لیحق الحق بکلمات، اللہ پاک فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ عجیب سی بات ہے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ بدر میں نہ یہ لڑنا چاہ رہے تھے نہ وہ لڑنا چاہ رہے تھے، قافلہ کنی کترا کے نکل گیا تھا۔ ابو جہل قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا تھا، تو وہ حضور قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ نہ یہ لڑنا چاہ رہے تھے نہ وہ لڑنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں لڑانا چاہ رہا تھا، میں نے لڑا دیا۔ بدر میں تم بھی نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، وہ بھی نہیں لڑنا چاہ، میں نے لڑا دیا۔ اور حدیبیہ کا قصہ بیان کیا کہ تم بھی لڑنے کے موڈ میں تھے، وہ بھی لڑنے کے موڈ میں تھے، آمنے سامنے آ گئے تھے، میں نے نہیں لڑنے دیا۔ وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بدر کی لڑائی کا پس منظر یہ بھی معاشی کشمکش ہے۔ اس کا سبب قریش کا تجارتی قافلہ بنا ہے، جس کو روکنے کے لیے حضور نکلے اور جس کو بچانے کے لیے ابو جہل نکلا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہارا دونوں کا ٹارگٹ لڑائی نہیں تھا، لیکن میرا پروگرام لڑائی کا تھا۔ میں نے بدر کے میدان میں اکٹھا کیا، لڑایا، ایسی لڑائی کہ یوم الفرقان، یہ فیصلے کا دن بن گیا۔ تو یہ اسی دوران کا ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں، بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا، بدر سے پہلے کا۔ انصار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی بھی تھے، بلایا بھی تھا، وہ حافظ بھی تھے، اور قریش کے خلاف جنگ تھی ان کی، قریش ان کو بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ انصار مدینہ کے ایک بڑے سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو بڑے قبیلے تھے، بنو خزرج، بنو اوس۔ خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ، اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ، بہت بڑے سردار تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سعد بن معاذ نے جب ہجرت کے معاملات سیٹل ہو گئے، سارے اپنے اپنے ٹھکانے پر لوگ بیٹھ گئے، اطمینان ہوا، تو سعد بن معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں عمرہ کروں، تو میں جاؤ۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ پرانے زمانے کی دوستیاں قائم تھیں، امیہ بن خلف ان کا دوست تھا، وہ ادھر اس علاقے میں آتا تو ان کے یہاں ٹھہرتا تھا، یہ وہاں جاتے تو وہاں ٹھہرتے تھے، حسب سابق حسب معمول اپنے دوست امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرے۔ اب وہ قریش کا سردار تو تھا لیکن دوست بھی تھا ان کا۔ اب ان دونوں میں مشورہ ہوا کہ عمرہ کرنا ہے تو ایسے وقت میں کہ قریشی عام طور پر نہ دیکھیں، کیونکہ وہ مہاجرین کا مسئلہ اور یہ کشمکش تو چل رہی ہے، تو خواہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ دوپہر، تپتی دوپہر میں جب لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں،
سایوں کے نیچے چلے جاتے ہیں، اس وقت عمرہ کریں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا وقت تلاش کر کے عین تپتی دوپہر میں نکلے کہ ہم یہ سعد بن معاذ عمرہ کر لیں، تو ابو جہل سامنے کھڑا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ اس نے امیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سعد ہے۔ وہ سعد یثربی؟ انہوں نے کہا ہاں وہی۔ یہ کدھر آیا ہے؟ ہمارے نعوذ باللہ بگوڑوں کو پناہ دے کر یہ یہاں عمرہ کرنے آ گیا، میں عمرہ نہیں کرنے دوں گا۔ دو سرداروں کا ٹکراؤ ہو گیا، یہ بھی سردار تھے وہ بھی سردار تھے۔ یہ لمبا مکالمہ ہے ان کا، لیکن میں اس کا آخری حصہ کرنا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے کہا سنو ابو جہل، زیادہ باتیں نہیں کرو، میں تمہارے راستے میں بیٹھا ہوں۔ ایک آدمی تمہارا تجارت کا مدینہ کراس نہیں کر سکے گا، نہ ادھر سے آ سکے گا، ایک چیز تمہیں نہیں پہنچے گی، سامان بھی روک دوں گا، قافلے بھی روک دوں گا۔ میں بھی قبیلے کا سردار ہوں، میرا قبیلہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، راستے میں بیٹھا ہوں اور تمہارا تجارت کا راستہ بند کر دوں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ ابو جہل جیسے آدمی کے قدم رک گئے۔ روایت میں آتا ہے جب سعد بن معاذ نے بائیکاٹ کی دھمکی دی، ناکہ بندی کی دھمکی دی کہ میں ناکہ بندی کر لوں گا، تمہارے تجارت کا راستہ روک دوں گا، تو ابو جہل پیچھے ہٹ گیا، اس کو آگے کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ بھی اس کشمکش کا حصہ تھا، معاشی کشمکش۔ یہ بھی جنگ کا ایک محاذ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو معاشی نقصان پہنچانا دونوں طرف سے، انہوں نے بھی انہوں نے بھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماحول میں پھر بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔